والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، میں سب سے پہلے ان عزیز طلباء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل کی، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو اور اس ادارے کے ذمہ داران کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی کوششوں اور محنتوں سے آج یہ بچے حافظ قرآن بنے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہوتا کہ ایک بچہ مدرسے میں آیا، استاد سے اس نے پڑھا اور وہ حافظ قرآن بن گیا، بلکہ یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ اپنی کتاب کے لیے کن سینوں کو منتخب فرمائیں گے اور یہ امانت کن سینوں میں رکھی جائے گی، یہ اللہ منتخب فرماتے ہیں۔ تو یہ جو حفاظ بیٹھے ہیں یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ نے انہیں اپنے کلام پاک کی حفاظت کے لیے منتخب فرمایا۔ وقت زیادہ نہیں ہے، 9:15 بجے تک مجھے گفتگو کرنی ہے، صرف 15 منٹ ہے۔ ایک واقعہ سنا کر بات اپنی ختم کروں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری دامت برکاتہم العالیہ۔ انہوں نے اپنے مواعظ میں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ وہ افریقہ کے ایک ملک ملاوی میں ایک مدرسے کے پروگرام میں شریک ہوئے۔ وہاں حفظ پڑھانے والے ایک استاد تھے مولانا ایوب صاحب، جو ان کے مدرسے ڈابھیل سے پڑھے ہوئے۔ مولانا ایوب صاحب نے ایک واقعہ سنایا کہ میں اپنی درسگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، بچوں کو پڑھا رہا تھا کہ وہاں کے مقامی لوگوں کا ایک بچہ کالے رنگ کا چٹی پہنے ہوئے، گرد و غبار سے جسم اٹا ہوا، وہ آ کر درسگاہ کے دروازے پر کھڑا ہو گیا اور اپنی مقامی زبان میں کچھ بولنے لگا۔ میں تو اس کی زبان سمجھتا نہیں تھا۔ میری درسگاہ میں ایسے طلبہ تھے جو مقامی زبان سے واقف تھے، وہ خود وہیں کے رہنے والے تھے۔ میں نے ایک سے کہا جا کر پوچھو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے آ کر بتایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا آپ مجھے بھی پڑھائیں گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں بیٹے، میرے پاس آؤ۔ میں نے اسے بلایا، پھر اس کو نہلایا دھلایا، اس کے لیے کپڑے مہیا کیے اور اپنی درسگاہ میں اس کو شامل کر لیا، مدرسے میں داخلہ دلوا دیا۔ وہ پڑھنے لگا۔
غریب بچہ تھا، اس کے باپ کا یہ حال تھا کہ قریب کی مسجد میں وہ بلا کسی معاوضے کے مسجد کی خدمت کرتا تھا، جھاڑو لگاتا تھا، اور پھر لوگ اسے کچھ دے دیا کرتے تھے، اسی پر اس کا گزارا تھا۔ یہ بچہ پڑھنے لگا، میں کبھی کبھی اس بچے کو انعام کے طور پر، حوصلہ افزائی کے طور پر کچھ رقم دے دیا کرتا تھا۔ ایک دن میں ہاسٹل کی طرف نکلا یہ دیکھنے کے لیے کہ بچے اپنے کمروں میں کیا کر رہے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ وہ بچہ اپنی چارپائی پر لیٹا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک ٹرانجسٹر ہے، ایک ریڈیو ہے، اور وہ کچھ سن رہا ہے، گانا وغیرہ۔ فرماتے ہیں مجھ کو غصہ آیا، میں نے اس کے ہاتھ سے وہ ٹرانجسٹر چھینا، زمین پر پٹک دیا، وہ ٹوٹ گیا، اور اسے خوب ڈانٹا۔ میری ڈانٹ ڈپٹ سن کر وہ گھبرا گیا اور مدرسہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ 2-4 دن گزرے، مجھے خیال آیا کہ یہ بچہ مدرسہ چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ یہاں سے 20 کلومیٹر دور ایک بستی ہے جہاں وہ رہتا ہے، اس کے گھر والے رہتے ہیں، اس کا مکان ہے، اور اس بستی تک جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ گاڑی وغیرہ کے ذریعے جایا جا سکے، پیدل ہی جانا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لیا اور اس کی بستی میں گیا، وہ گھر پر مل گیا، اسے سمجھا بجھا کر کے میں مدرسے میں لایا۔ پھر وہ بچہ پڑھنے لگا، ذہین تھا، خوش الحان تھا، اس نے قرآن کریم حفظ کر لیا، حافظ بن گیا۔ پھر اس مدرسے کا سالانہ جلسہ طے ہوا، حفاظ کے سروں پر دستار باندھنے کا فیصلہ ہوا۔ اس وقت اس مدرسے کے سرپرستوں نے وہاں کے ایک وزیر جو مسلم تھے، ان کا نام بھی تھا، اور وہ ابراہیم نام کے تھے، وہ بھی اسٹیج پر موجود تھے۔ جب بچوں کا نام پکارا جانے لگا، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، اور اس بچے کا نام آیا کہ فلاں ابن فلاں، اور وہ بچہ سامنے آیا، تو اس بچے کو دیکھ کر وزیر صاحب جو تھے وہ رونے لگے، ہچکیاں بندھ گئیں، روتے روتے آواز نکلنے لگی۔ اب پورا مجمع ان کی طرف متوجہ، کیا ہو گیا ان کو، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ کافی دیر تک وہ روتے رہے، اور اس کے بعد جو بات انہوں نے بتائی، دراصل میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بچے اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں۔ فرمایا جس گاؤں کا یہ بچہ ہے اسی گاؤں میں میں بھی رہتا ہوں۔ ایک دن یہ شور ہوا کہ کچرے کے ڈبے میں کوئی نوزائیدہ بچہ پڑا ہوا ہے اور رو رہا ہے۔ لوگ جمع ہو گئے، میرے کانوں میں بھی آواز پہنچی، میں بھی گھر سے نکل کر آیا، دیکھا واقعی کچرے کے ڈبے میں ایک بچہ پڑا ہوا رو رہا ہے۔ میں نے انتظام کیا، اس کو اٹھوایا، کاغذ وغیرہ میں، پیپر وغیرہ میں لپیٹ کر اسے اسپتال پہنچایا۔ مجھے بتایا گیا کہ اس کی ماں کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہوا اور اس ماں نے اس بچے کو اٹھا کر کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا۔ پھر انہوں نے فرمایا جانتے ہو وہ بچہ کون ہے؟ یہی ہے جس کے سر پر آج دستار رکھنے کا اعلان ہوا ہے، یہی بچہ ہے جسے میں نے کچرے کے ڈبے سے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اسپتال پہنچایا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو حافظ قرآن اگر بناتے ہیں تو وہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ کچرے کے ڈبے سے اٹھا کر اس بچے کو اللہ نے اس اونچے مقام تک پہنچایا، تو یہ بچے اللہ کا انتخاب ہیں۔ اور پھر اس بچے کی ترقی یہ ہوئی، حافظ قرآن بنا، دبئی میں
مسابقے کا پروگرام ہوا، وہ اس میں شریک ہوا اور اس کو $3000 انعام میں ملے۔ وہ جب انعام لے کر آیا تو مدرسے کی کمیٹی بیٹھی، انجمن کے لوگ بیٹھے کہ ان $3000 کی تقسیم کیسے ہو۔ تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ $1000 اس کے استاذ کو دے دیا جائے، $1000 اس انجمن نے اس کو بھیجا تھا، خرچ اٹھایا تھا، اس کو دے دیا جائے، اور $1000 اس بچے کو دے دیا جائے۔ مولانا ایوب صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے تو کہہ دیا کہ بھائی مجھ کو $1000 نہیں چاہیے، لہذا $2000 تو اس بچے کو مل گئے، $1000 انجمن والوں نے لے لیا۔ اس کا باپ غریب تھا، جیسا کہ ابھی سامنے بات آئی، مسجد میں جھاڑو وغیرہ لگاتا تھا۔ اس نے یہ پیسے جو ہے مولانا کے پاس رکھوا دیے، اور مولانا نے اس کا اکاؤنٹ کھلوا دیا اور اس کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے ڈلوا دیے۔ فرماتے ہیں کہ پھر وہ ہفتے میں، 10 دن میں، 15 دن میں، 1 مہینے میں وہ شخص آتا تھا، حضرت اتنا پیسہ چاہیے، اتنا پیسہ چاہیے، اور پھر میں چیک لکھ دیتا تھا اور وہ جا کر کے پیسے نکال لیتا تھا۔ پورے $2000 اس نے چند مہینوں میں ختم کر دیا۔ میں نے اس کو بلایا اور اس کو ڈانٹا کہ تم کو اتنی بڑی رقم ملے تھی اور تم نے بس چند مہینوں میں اس کو اڑا کر ختم کر دیا، اتنی زیادہ فضول خرچی۔ وہ رونے لگا اور چلا گیا۔ ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضرت آپ نے اس کو ڈانٹا اور وہ رو کر چلا گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس کے گاؤں میں مسجد نہیں تھی۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے جو رقم ملی ہے میں اس کو اپنے استعمال میں نہیں لاؤں گا، یہ میرا بچہ حافظ قرآن ہوا ہے، مسابقے میں شریک ہوا ہے، قرآن کریم کی نسبت سے اس کو یہ انعام ملا ہے، تو میں اس پیسے سے اللہ کا گھر اپنے گاؤں میں بناؤں۔ اس نے اس پیسے سے اللہ کا گھر اپنے گاؤں میں بنایا۔ وہ پیسہ اس نے اڑایا نہیں ہے، فضول خرچی نہیں کی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ بچے اللہ کا انتخاب ہیں۔ ایسا ہی ہے جیسے حکومتیں اپنا نظام اور اپنی مشنری چلانے کے لیے IAS IPS آفیسران کا انتخاب کرتی ہیں اور ان کی خدمات حاصل کرتی ہیں، اور اس کے صلے میں ان کی تمام ضروریات حکومتیں پوری کرتی ہیں، بنگلہ دیتی ہیں، گاڑیاں دیتی ہیں، لمبی تنخواہیں دیتی ہیں۔ حکومت فوج تیار کرتی ہے جو حکومت کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ فوج کو حکومتیں منتخب کرتی ہیں، IAS IPS آفیسران کو حکومتیں منتخب کرتی ہیں۔ یہ جو حفاظ کرام ہیں انہیں اللہ اپنے کلام کی حفاظت کے لیے منتخب کرتا ہے۔ اگر یہ اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھ لیں اور اس کا خیال رکھیں تو یقین جانیے اللہ تبارک و تعالی ان کی ساری ضروریات اس طرح پورا کریں گے کہ خود انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ میری ضرورتیں کس طرح پوری ہو رہی ہیں، بشرطے کہ یہ اپنے مقام سے نیچے نہ گریں۔ اور دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ابھی جو ایک بات آپ کے سامنے آئی کہ قرآن کریم کے الفاظ رٹ لینے کو بعض لوگ تضییع اوقات کہتے ہیں۔ میں جو بات آپ کے سامنے آئی اس سے آگے کی بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث کیے گئے تو آپ کے ذمے 3 کام لگائے گئے۔
جنہیں مقاصد بعثت کہا جاتا ہے، ان میں پہلا کام تلاوت آیات ہے، دوسرا مقصد تعلیم کتاب و حکمت ہے، اور چوتھا مقصد اور تیسرا مقصد تزکیہ قلوب ہے۔ یہ تلاوت آیات کیا ہے؟ جو پہلا مقصد ہے بعثت کا، جس کے لیے اللہ کے رسول اس دنیا میں تشریف لائے، تلاوت آیات، قرآن کے الفاظ جو اللہ کی طرف سے نازل ہو رہے ہیں، نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان الفاظ کو محفوظ کرے اپنے سینے میں، پھر ان کا پڑھنا بھی سیکھے جبریل امین سے کہ یہ الفاظ کس طرح پڑھے جائیں گے، اور پھر اپنی امت کو سکھائے کہ یہ الفاظ اس طرح پڑھے جائیں گے۔ معانی کا وہاں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تلاوت آیات یہی ہے کہ الفاظ کی شناخت ہو، حروف کی شناخت ہو، پھر ان حروف کو جوڑ کر کلمات بنائے جائیں، پھر ان کلمات کو کیسے پڑھا جائے گا، حروف کے مخارج کیا ہوں گے، یہ مقاصد بعثت میں سے ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کو کس طرح پورا فرماتے تھے؟ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ قرآن کریم کے الفاظ کو یاد کرنے کے لیے اور کیسے پڑھے جائیں گے ان کو سیکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت محنت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے جب وحی آپ کے اوپر نازل ہو رہی ہوتی تھی، اور وحی کے نزول کے وقت آپ انتہائی مشقت میں ہوتے تھے۔ وحی کا ثقل اور وحی کا بوجھ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ آپ کی پیشانی مبارک عرق آلود ہو جاتی تھی، اور اگر کسی سواری پر آپ سوار ہیں اور اس حالت میں وحی نازل ہونے لگی تو وہ اونٹنی وحی کے بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتی تھی اور بیٹھ جاتی تھی اور اپنا سر زمین پر رکھ دیتی تھی۔ جب جانور پر اتنا بوجھ پڑ رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر کتنا بوجھ رہتا رہا ہوگا اس وقت۔ لیکن اس حالت میں بھی جبریل قرآن پڑھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اور جلدی جلدی آپ بھی پیچھے پڑھتے جا رہے ہیں تاکہ کوئی لفظ بھول نہ جائے، کیسے پڑھا جائے گا وہ سب یاد رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ آپ جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے، آپ خاموشی سے سنتے رہیے۔ قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کروا دینا اور پھر آپ سے پڑھوانا کہ قرآن پڑھا کیسے جائے گا۔ معانی کی بات ابھی ہے ہی نہیں، ابھی تو سارا مسئلہ الفاظ کا ہے۔ قرآن پڑھا کیسے جائے گا، آپ سے پڑھوا دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر اس کا بیان کروا دینا، اس کے معانی اور مطالب کی تشریح آپ کے ذریعے کروانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ کتنا بوجھ ہوتا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلب کیا کہ قلم دوات لے کر کے آ جاؤ، ایک آیت لکھنی ہے۔ میں قلم دوات لے کر پہنچا، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، مجھ سے آپ سے ارشاد فرمایا لکھو لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم۔ وہ ایمان والے جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں وہ ان مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتے جو اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ کہنے لگے میں لکھنے لگا،
اتنے میں پیچھے سے ایک صحابی جو نابینا صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اٹھ کر آگے آئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میرا کیا، میری تو آنکھیں نہیں ہیں، بینائی نہیں ہے، میں جہاد نہیں کر سکتا، تو کیا میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور جہاد نہیں کرتے؟ انہوں نے یہ بات کہی اور ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی کہ جبریل امین دوبارہ آ گئے۔ میں نے پہلے جو آیت پڑھی، جو حفاظ ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں بھول گیا وہ آیت، اس وقت وہ آیت اسی طرح نازل ہوئی تھی، لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، ایک کلمہ نہیں تھا درمیان میں۔ جب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے اپنا درد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا کہ میرا کیا، میں تو نابینا ہوں، میں تو جہاد کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا، تو کیا میں بھی انہی لوگوں میں شامل ہو گیا جو گھروں میں بیٹھے رہتے اور اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے؟ جبریل امین آئے، ایک کلمہ لے کر آئے، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ ایمان والے جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور ان کو کوئی عذر نہیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے ان مجاہدین کے جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ کلمہ نازل ہو رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوئے مبارک کا ایک حصہ میری ران پر پڑ گیا اور میں نے اتنا بوجھ محسوس کیا، مجھے ایسا محسوس ہوا گویا بہت پہاڑ میری ران پر رکھ دیا گیا ہے اور میری ران کی ہڈی چور چور ہو گئی ہے اور ریزہ ریزہ ہو گئی، ایک کلمے کا بوجھ اتنا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب پوری آیت نازل ہو رہی ہو، پوری سورت نازل ہو رہی ہو، کئی آیتیں ایک ساتھ نازل ہو رہی ہوں، اس وقت کتنا بوجھ رہتا ہوگا۔ اس حالت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ یاد کرتے۔ تو میرے دوستو، ہمارے مدارس میں جو ناظرہ کا شعبہ ہوتا ہے، پھر حفظ کا شعبہ ہوتا ہے اور تجوید کا شعبہ ہوتا ہے، یہ تینوں شعبے مل کر تلاوت آیات کا مقصد جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں معانی کا تذکرہ ہی نہیں ہے، یہ ساری خدمت الفاظ سے متعلق ہے۔ اور ہمارے ہاں درسیات میں تو پڑھایا جاتا ہے کہ قرآن صرف معنی کا نام نہیں ہے، ہوا اسم للنظم والمعنی جميعا، قرآن تو الفاظ اور معانی کے مجموعے کا نام ہے۔ الفاظ بھی من جانب اللہ آئے ہیں اور معانی بھی من جانب اللہ آئے ہیں۔ حدیث اور قرآن میں یہی تو فرق ہے کہ قرآن الفاظ اور معانی اس کے دونوں منزل من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے، اور حدیث معانی اللہ کی طرف سے، اور الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ جو معانی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں ڈالتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی معانی کو اپنے الفاظ میں بیان فرماتے تھے۔ تو یہ بھی قرآن ہے لفظ، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد۔ پھر جس طرح قرآن کی تلاوت خود اللہ نے کی اور اللہ نے جبریل کو سکھائی، جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور رسول اللہ نے اس امت کو بتایا، قرآن اسی طرح آج بھی دنیا میں پڑھا جاتا ہے اور قیامت تک اسی طرح پڑھا جاتا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قاری چاہے مصر کا ہو،
چاہے کسی عرب ملک کا ہو، ہندوستان کا ہو، انڈونیشیا کا ہو، ملیشیا کا ہو، ہندوستان سے چاہے جس صوبے کا ہو، ان کی زبانیں الگ الگ، لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں تو آپ یہ نہیں محسوس کریں گے کہ یہ مصر کا قاری پڑھ رہا ہے یا بنگال کا قاری پڑھ رہا ہے یا بہار کا قاری پڑھ رہا ہے۔ میں تو اس سلسلے میں ایک لطیفہ بھی سنایا کرتا ہوں کہ ہر زبان میں ہر 5 کلومیٹر کے بعد تھوڑی بہت تبدیلی آتی ہے۔ مراٹھی زبان ہے، یہاں کے لوگ جو مراٹھی زبان بولتے ہیں، ابھی آپ مراٹھواڑہ میں چلے جائیے، وہاں کے لوگوں کی مراٹھی الگ ہے۔ مغربی مہاراشٹر میں چلے جائیے، وہاں الگ ہے۔ ودربھ میں چلے جائیے، وہاں الگ ہے۔ ارے بھائی، اردو زبان کو دیکھ لیجئے، ایک زبان لکھنؤ میں بولی جاتی ہے، ایک زبان دلی میں بولی جاتی ہے، اور ایک زبان ہمارے مہاراشٹر میں بولی جاتی ہے، اور ایک زبان ہماری یہاں کی کوکنی برادری بولی جاتی ہے، جن کے یہاں گننا نام کی چیز ہی نہیں، وہ ہائیں نہیں بولتے، ہے بولتے ہیں، سمجھے؟ تو یہ تو زبان ہوتی ہے۔ اس سلسلے کا ایک بڑا پرلطف لطیفہ ہے کہ ایک لکھنؤ کا رہنے والا اور ایک دلی کا رہنے والا دونوں آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ لکھنؤ والا کہہ رہا تھا بلبل بولتی ہے، اور دلی والا کہہ رہا تھا بلبل بولتا ہے۔ لکھنؤ والے مؤنث اور دلی والے مذکر، دونوں جھگڑا کر رہے تھے، فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ دونوں نے دیکھا ایک تیسرا آدمی جا رہا ہے، کہا بھائی اس کو بلاؤ، وہ فیصلہ کر دے گا۔ اس کو بلایا گیا، اس سے کہا گیا بھائی ہم دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، اختلاف ہو رہا ہے، بلبل بولتی ہے کہ بلبل بولتا ہے، آپ فیصلہ کر دیجئے، صحیح کون ہے؟ کہا تم دونوں غلط، نہ بلبل بولتی ہے نہ بلبل بولتا ہے، بلکہ بلبلا بولتیں، وہ حیدرآباد کا رہنے والا۔ تو یہ ہوتا ہے، لیکن قرآن کو دیکھ لیجئے، قرآن کریم کا لہجہ بھی منزل من اللہ ہے، جس خط میں قرآن لکھا گیا ہے وہ بھی منزل من اللہ ہے۔ عربی زبان میں لکھی جانے والی دوسری کتابیں اور دوسرے رسالوں کو دیکھ لیجئے، قرآن میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کے لکھنے کا انداز الگ ہے، اور وہی لفظ جو عربی زبان کی دوسری کتابوں میں ہے اس کے لکھنے کے الفاظ انداز الگ ہیں۔ یہ ساری چیزیں منزل من اللہ ہیں۔ تو یہ بھی مقصد ہے، الفاظ کی خدمت بھی ایک مقصد ہے۔ اور پھر ان مدرسوں کی اہمیت سمجھو کہ وہ 3 مقصد جس کے لیے اللہ کے رسول اس دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ پہلا مقصد قرآن کی آیات کی تلاوت ہے، اسے شعبہ ناظرہ، شعبہ حفظ اور شعبہ تجوید، یہ تینوں مل کر پورا کرتے ہیں۔ تعلیم کتاب و حکمت اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہمارے یہاں درس نظامی ہے، عالمیت کا کورس ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے وہ بھی پڑھائے جاتے ہیں، اور قرآن کریم سے نکلنے والے جو علوم ہیں وہ بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ پہلے تو قرآن کا سمجھنا ہے، تو قرآن سمجھنے کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے وہ بھی پڑھائے جاتے ہیں، اور قرآن سمجھ لینے کے بعد قرآن کریم سے جو احکامات نکلتے ہیں اور اس سلسلے کے جو علوم ہیں وہ بھی ان مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں۔ تو تعلیم کتاب و حکمت کا کام بھی ان مدرسوں میں ہوتا ہے۔ ہندوستان کے وہ تمام مدارس جہاں عالمیت کا کورس ناظرہ اور حفظ کے ساتھ ہے، وہ مقاصد بعثت میں سے ان 2 مقصدوں کو پورا کرتے ہیں، تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت۔ اور جن مدرسوں میں خانقاہی نظام بھی قائم ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ تیسرا مقصد بھی پورا کر رہے ہیں، تزکیہ قلوب کا۔ تو یہ مدارس اتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ اب اگر ان مدارس کے بارے میں کوئی کہے کہ یہاں دین کا کام نہیں ہوتا، دین کا کام تو فلاں جگہ ہوتا ہے، تو اس سے بڑا بدقسمت کون ہوگا؟ جس جگہ پر مقاصد بعثت
کہ سلسلے کی خدمت ہو رہی ہو، اس کے بارے میں کہا جائے کہ یہاں دین کا کام نہیں ہوتا، یہ تو بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ تو میرے دوستو، یہ بچے اللہ کا انتخاب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں، خاص طور سے ہمارے ملک میں، ملت اسلامیہ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ عصری علوم میں ہم پچھڑ گئے، یہ نہیں ہے کہ معاشی میدان میں ہم پیچھے ہو گئے۔ سب سے بڑا مسئلہ اولاد کی تربیت کا مسئلہ ہے، خاص طور سے ان ممالک میں جہاں مسلمان اقلیت، سب سے بڑا مسئلہ اولاد کی تربیت کا ہے۔ اور اولاد کی تربیت کا مسئلہ اور اس کی اہمیت ہر زمانے میں مسلم رہی۔ آپ جانتے ہیں خلافت راشدہ کے بعد خلافت بنو امیہ کا دور شروع ہوا، پھر یہ خلافت بنو عباس کی طرف منتقل ہوئی۔ بنو عباس نے اپنی خلافت کو مستحکم کرنے کے لیے اور ان کے لیے مستقبل میں کوئی خطرہ نہ رہے، بنو امیہ کا قتل عام کیا ہے۔ چن چن کر بنو امیہ کے ان افراد کو جو کچھ حیثیت رکھتے تھے اور جن سے ان کی خلافت اور حکومت کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا، چن چن کر ان کو یا تو قتل کیا یا پکڑ پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا۔ سالہ سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب بنو امیہ کی کمر ٹوٹ گئی اور بنو عباس کو یہ یقین ہو گیا کہ اب یہ سر نہیں اٹھا سکیں گے، تو جو لوگ قید خانوں میں تھے ان کو آزاد کیا۔ جب وہ قید خانوں سے باہر آئے تو پوچھنے والوں نے پوچھا، یہ سال جو آپ نے قید خانے میں گزارے، آپ کو کس چیز کے کھونے کا افسوس ہے؟ سوال کرنے والا سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ یہ جواب دیں گے کہ ہمارے ہاتھ سے خلافت چلی گئی، حکومت چلی گئی، بڑی بڑی جاگیریں چلی گئی، بڑی بڑی زمینیں ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، بڑے بڑے محلات ہمارے ہاتھ سے چلے گئے۔ شاید وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں اس پر افسوس ہے، لیکن ان کا جواب تھا، ہمیں اس پر افسوس ہے کہ ہم جن برسوں میں قید خانے میں رہے، اس زمانے میں ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، ہمیں اس کا افسوس۔ اور بات صحیح تھی، بچوں کی تربیت اگر وہ کرتے تو آئندہ کے لیے ان مستقبل میں انہیں آگے بڑھنے کا موقع ہوتا، کیونکہ یہ بچے ہی، یہ نئی نسل ہی کسی بھی ملت اور کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتی۔ اگر کسی قوم کے مستقبل کو دیکھنا ہو تو اس کی نوجوان نسل کو دیکھ لو۔ جس قوم کی نوجوان نسل منشیات کی عادی ہو، بد اخلاقی میں ڈوبی ہوئی ہو، بد کردار ہو، اس قوم کا مستقبل کبھی تابناک اور روشن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے دوستو، تربیت، آپ حضرات بیٹھیں، بھائی منتظمین شور بند کروائیں۔ تربیت کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ حضرات بیٹھیے، عصری علوم حاصل کیے جائیں، اسکولوں میں اور کالجوں میں اپنے بچوں کو داخل کیا جائے، لیکن وہ اسکول اور کالج ایسے ہوں جس میں ہمارے بچوں کے دین اور ایمان کے لیے کوئی خطرہ نہ ہو۔ میں یہ کہا کرتا ہوں، بلکہ میرے بڑوں سے میں نے سیکھا ہے، وہ یہ کہا کرتے ہیں، ایک دور وہ تھا جب ہمارے اکابر نے اس ملک میں یہ تحریک چلائی تھی کہ مدارس قائم کیے جائیں۔
الحمدللہ پورے ملک میں مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ کا ایک جال پھیل گیا ہے، اور میں یہ کہا کرتا ہوں اور بڑوں ہی کی بات نقل کرتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ جن مقاصد کے لیے قائم کیے گئے تھے، ان مقاصد کو ان مدرسوں نے اس طرح پورا کیا کہ ہندوستانی مسلمانوں کو دین کے بارے میں خود کفیل بنا دیا، ان کی تمام دینی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے افراد تیار کر دیے۔ حافظ چاہیے، حافظ موجود، قاری چاہیے، قاری موجود، مفسر چاہیے، مفسر موجود، محدث چاہیے، محدث موجود۔ ہندوستان میں جتنی مسجدیں ہیں اور ان مسجدوں میں تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے، ایک پڑھانے والا ہوتا ہے اور امیدوار 10 کھڑے رہتے ہیں۔ حفاظ کی اتنی بڑی تعداد، ہزاروں کی تعداد میں حفاظ ہر سال تیار ہوتے ہیں، علماء تیار ہوتے ہیں، محدث، فقیہ اور محدث تیار ہوتے ہیں۔ ان مدارس نے اس طرح خود کفیل بنا دیا ہے دینی معاملات میں ہندوستانی مسلمانوں کو۔ اس لیے میرے دوستو، ان مدارس کی اہمیت کو بھی سمجھو۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں جس طرح تم نے مدارس بنائے تھے، چل رہے ہیں، اور اتنا بڑا بجٹ ملت اسلامیہ اپنے جیب سے ان مدارس کے لیے پیش کرتی ہے کہ دنیا کی بہت سی چھوٹی چھوٹی حکومتیں ایسی ہیں جن کا سالانہ بجٹ اتنا نہیں ہوتا جتنا بجٹ ہندوستان میں پھیلے ہوئے مدارس اسلامیہ کا مجموعی طور سے ہوتا ہے۔ جب مسلمان اپنے مدارس چلا سکتا ہے تو کیا مسلمان اپنے اسکول نہیں چلا سکتا؟ مسلمان اپنے کالج نہیں چلا سکتا؟ کیا مسلمان اپنی یونیورسٹیاں نہیں بنا سکتا؟ کیا ایسے اسکول نہیں بنا سکتا جس میں مخلوط تعلیم نہ ہو؟ ایسے کالج نہیں بنا سکتا جس میں مخلوط تعلیم نہ ہو؟ ایسی تعلیم گاہیں بناؤ کہ جہاں مخلوط تعلیم نہ ہو، بچے الگ پڑھیں، بچیاں الگ پڑھیں۔ یہ مخلوط تعلیم ہی کا نتیجہ ہے جو آئے دن ہمارے سامنے آتا رہتا ہے کہ آج یہاں ہماری بچی فلاں کے ساتھ چلی گئی، فلاں گاؤں میں اور فلاں شہر میں بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ یہ مخلوط تعلیم کا برا اثر ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ یہ فیصلہ کرنا ہوگا، فضول خرچیوں سے بچانا ہوگا، اور اسکول کالج کو قائم کر کے جس طرح مدارس کا نظام آپ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ملک میں جو دستور ہے وہ دستور ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہبی ادارے بھی قائم کریں اور عصری علوم کے لیے اپنی تعلیم گاہیں قائم کریں۔ آپ دیکھیے کیسا حسین امتزاج ہے حضرت مولانا حذیفہ صاحب وسطانوی کے اس کمپلیکس میں۔ مدرسہ بھی چل رہا ہے، اور ہندوستان کے بڑے مدرسوں میں ایک مدرسہ، اور اس کے ساتھ ساتھ عصری علوم کے کئی شعبے چل رہے ہیں۔ تو ایک نمونہ ہے، ایک ماڈل ہے ہمارے سامنے۔ کیا ہندوستان کا مسلمان یہ نہیں کر سکتا؟ فیصلہ کرے تو کر سکتا ہے۔ بس انہی گزارشات کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔